بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عزیز طلباء، شرح الجامی کا سبق نمبر 188 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ سے لے کر عدم استقامت المعنی تک پڑھیں گے۔ وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ، اور کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے، سائل یہ کہہ سکتا ہے، كَمَا لَا يَسْتَقِيمُ الْمَعنَى عَلَى تَقْدِيرِ عُمُومِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي الْمُوجَبِ، کہ جس طرح معنی درست نہیں ہوتا مستثنیٰ منہ کے عموم کی تقدیر پر کلام موجب میں فی بعض صور بعض صورتوں میں فربما بسا اوقات پس لا یستقیم المعنی درست نہیں ہوتا علی تقدیر عموم المستثنیٰ منہ مستثنیٰ منہ کے عموم کی تقدیر پر فی غیر الموجب غیر موجب میں بھی ایضاً اسی طرح، جیسے کہ ما مات الا زید فینبغی ان یشترط فی غیر الموجب ایضاً استقامت المعنی، پر شرط لگا دی جائے غیر موجب میں بھی اسی طرح استقامت معنی کی۔ وَأَيْضًا لَا يَصِحُ، اور اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے مثل قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَ كَذَا إِلَّا بَعْدَ تخصیص اليوم، مگر یوم کے تخصیص کے بعد بِأَيَّامِ الْأُسْبُوعِ مثلا کے طور پر ہفتے کے دنوں کے ساتھ۔ فَيَجُوزُ مِثْلُ هَذَا التَّخْصِيصِ، اس پس جائز ہوگی اس تخصیص کی مثال فی ضربنی الا زیدن بأن یتخصص المستثنی منہ، بئی طور پر کہ خاص کیا جائے مستثنی منہ کو بکل واحد من جماعت مخصوصین، جماعت کے ہر مخصوص فرد کے ساتھ، اذا کان ہناک قرینۃ، لیکن یہ تب کہ جب قرینہ موجود ہو، فلا فرق بین ہاتین الصورتین فی کون کل واحدۃ منہما جائزۃ مع القرینۃ وغیر جائزۃ بدونہا، پس کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں مثالوں کے درمیان قرینے کے ساتھ جائز ہونے میں، ان دونوں میں سے ہر ایک کے قرینے کے ساتھ جائز ہونے میں اور قرینے کے بغیر جائز نہ ہونے میں۔ وَأُجِيبَ، اور یہ جواب دیا گیا ہے بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْغَالِبُ، کہ معتبر غالب ہیں، وَالْغَالِبُ فِي الْإِيجَابِ عَدْمُ اسْتِقَامَةِ الْمَعنَى عَلَى الْعُمُومِ، اور ایجاب میں غالب یہ ہے کہ معنی کا درست نہ رہنا عموم پر، وَفِي النَّفْيِ عَكْسُهُ، اور نفی میں اس کا عکس ہے، لِأَنَّ اشْتِرَاكَ جَمِيعِ أَفْرَادِ الْجِنْسِ فِي انْتِفَاءِ تَعَلُّقِ الْفِعْلِ بِهَا، کیونکہ جنس کے تمام افراد کا مشترک ہونا فعل کا افراد کے ساتھ تعلق کے انتفاع میں، وَمُخَالَفَةَ وَاحِدٍ إِيَّاهَا فِي ذَلِكَ، اور ایک کی مخالفت کرنا افراد کا اس انتفاع میں، مما یکثر و یغلب، یہ اس قبیل سے ہیں جو کہ کثیر ہیں، اکثر ہیں اور غالب ہیں۔ وَأَمَّا اشْتِرَاكُهَا فِي تَعَلُّقِ الْفِعْلِ بِهَا، بہرحال افراد کا مشترک ہونا فعل کا افراد کے ساتھ تعلق میں، وَمُخَالَفَةُ واحد إِيَّاهَا فِي ذَلِكَ، اور ایک کی مخالفت کرنا ان افراد کا اس انتفاع میں، فَمِمَّا يَقِلُّ، یہ اس قبیل سے ہیں جو قلیل ہیں، کما فی المثال المذکور، جس طرح کہ مثال مذکور میں ہیں، وَبِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ قَوْلِكَ، بئیں طور پر کہ آپ کے اس قول کے درمیان فرق جو ہیں، قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَ كَذَا وَضَرَبَنِي إِلَّا زَيْدٌ، ان دونوں میں فرق جو ہیں لیسا نہیں ہے، الا بظہور قرینۃ دالۃ، مگر قرینے کے ظہور کی وجہ سے جو دلالت کرے اعلی بعض معین من المستثنی منہ، مستثنی منہ سے بعض معین پر، مقطوع دخولہ فیہ، جس کا دخول جو ہے قطعی ہو مستثنی میں، فی الاول پہلی مثال میں، وعدم ظہورہا فی الثانی، اور قرینے کا ظاہر نہ ہونا دوسری مثال میں، فلو قام فی الثانی، پس اگر دوسری مثال میں قرینہ قائم ہو، ایضاً قرینۃ ظاہرۃ الدلالۃ، کہ جو قرینہ ہو اور قرینہ کڑا ہو قائم ہو دوسری مثال میں، اور ظاہر الدلالت ہو، یعنی جس کی دلالت ظاہر ہو، علی بعض معین، بعض معین پر، کما اذا قیل، جس طرح کہ یہ کہا گیا ہے، من ضربک من القوم، ای القوم الداخل فیہم زید، یعنی اس قوم سے جس میں زید داخل ہیں، فقلتا، پس آپ کہیں، ضربنی الا زید، فالظاہر ان ذلک ایضا مما یستقیم فیہ المعنی، تو ظاہر بات ہے کہ یہ مثال بھی اس قبیل سے ہیں جس میں معنی درست رہتا ہے،
لیکن الغالب عدم وجدان قرینۃ کذالک فی الموجب، لیکن غالب جو ہیں وہ قرینے کا نہ پایا جانا ہے کلام موجب میں، فالغالب فیہ عدم استقامت المعنی، پس کلام موجب میں غالب یہ ہے کہ معنی درست نہیں رہتا۔ وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ كَمَا لَا يَسْتَقِيمُ الْمَعنَى عَلَى تَقْدِيرِ عُمُومِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي الْمُوجَبِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ فَرُبَّمَا لَا يَسْتَقِيمُ الْمَعنَى عَلَى تَقْدِيرِ عُمُومِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي غَيْرِ الْمُوجَبِ أَيْضًا۔ مصنف نے مستثنیٰ کے اعراب کی تیسری قسم کو بیان فرماتے ہوئے یہ شرط لگائی تھی کہ مستثنیٰ کا اعراب علی حسب العوامل اس وقت ہوگا جب مستثنیٰ مفرغ ہو اور کلام غیر موجب ہو۔ اگر کلام موجب ہو اور معنی کلام کا درست بنتا ہو تو بھی اعراب علی حسب العوامل ہوگا۔ مصنف نے کلام غیر موجب کے ساتھ استقامت معنی کی شرط نہیں لگائی اور کلام موجب کے ساتھ استقامت معنی کی شرط لگائی ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کلام غیر موجب میں ہمیشہ معنی درست ہوگا اور کلام موجب میں ہمیشہ معنی درست نہیں ہوگا۔ اس عبارت میں شارح اسی بات پر اعتراض کر رہے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے جو کہ مصنف کی عبارت وَيُعْرَبُ عَلَى حَسْبِ الْعَوَامِلِ لِيُفِيدَ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مستثنیٰ کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو تو ہر صورت میں مستثنیٰ پر علی حسب العوامل اعراب آئے گا۔ تو مصنف کی عبارت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ کلام غیر موجب کی صورت میں ہمیشہ معنی درست رہتے ہیں اور کلام موجب میں معنی ہمیشہ درست نہیں رہتے، اسی لیے کلام موجب میں استقامت معنی کی شرط لگائی ہے اور کلام غیر موجب میں استقامت معنی کی شرط نہیں لگائی۔ حالانکہ کلام موجب کی بعض صورتوں میں جب مستثنیٰ منہ عام ہو معنی درست ہوتا ہے اور کلام موجب کی بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں مستثنیٰ منہ عام ہوتا ہے لیکن معنی درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح کلام غیر موجب کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مستثنیٰ منہ کے عموم کے باوجود معنی درست نہیں رہتے، جیسے ما ماتا الا زیدن کہ نہیں مرا مگر زید، تو یہ کلام غیر موجب ہیں، اس میں مستثنیٰ منہ احد عام ہیں جو کہ محذوف ہیں اور کلام غیر موجب ہیں لیکن پھر بھی معنی درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں مرا سوائے زید کے، اور یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ زید کے علاوہ بھی بہت سارے افراد جو ہیں وہ مر چکے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہاں کلام غیر موجب میں بھی استقامت معنی کی شرط لگانی چاہیے، جس طرح کلام موجب میں استقامت معنی کی شرط لگائی ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر مستثنیٰ کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو اور معنی درست ہو تو حسب العوامل مستثنیٰ پر اعراب آئے گا، جس طرح کہ مستثنیٰ کلام موجب میں واقع ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو لیکن معنی درست ہو تو بھی اعراب علی حسب العوامل آئے گا۔ وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ، اور سائل یہ کہہ سکتا ہے کما لا یستقیم المعنی علی تقدیر عموم المستثنی منہ فی الموجب فی بعض صور، کہ جس طرح معنی درست نہیں بنتا مستثنی منہ کے عموم کی تقدیر پر فی الموجب کلام موجب میں فی بعض صور بعض صورتوں میں، فربما لا یستقیم المعنی علی تقدیر عموم المستثنی منہ فی غیر الموجب ایضا، تو بسا اوقات معنی درست نہیں ہوتا مستثنی منہ کے عموم کی تقدیر پر کلام غیر موجب میں بھی اسی طرح، جیسا کہ ما ماتا الا زیدن کہ نہیں مرا مگر زید، تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، زید کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ مر چکے ہیں۔ فینبغی ان یشترط فی غیر الموجب ایضا استقامت المعنی، پس مناسب ہے کہ شرط لگا دی جائے کلام غیر موجب میں بھی اسی طرح استقامت معنی کی۔ وَأَيْضًا لَا يَصِحُّ مِثْلُ قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَ كَذَا، یہاں سے دوسرا اعتراض نقل کر رہے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے استقامت معنی کی جو مثال دی ہے یعنی قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَ كَذَا، اس کا معنی بھی اس وقت درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ یوم کو ہفتہ یا مہینوں کے دنوں کے ساتھ خاص نہ کر لیا جائے، تو اس سے مخصوص دن مراد ہوں گے۔ تو سائل کہتے ہیں کہ یہ صرف اسی مثال کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اور مثال بھی تخصیص کر کے جائز بن جائے گی، جیسے ضربنی الا زیدن میں معنی درست کرنے کے لیے تعویل کی جا سکتی ہے، مثلا خاندان اور قبیلہ یا کسی بستی یا دیہات کے لوگوں معین کر لیے جائیں
کہ اتنے لوگوں میں سے سب نے مجھ کو مارا ہے سوائے زید کے، اور یہ معنی درست ہے، جبکہ اس جگہ جماعت مخصوصہ پر کوئی قرینہ دلالت کرنے والا موجود ہو، اور وہ قرینہ دیہات کے مخصوص لوگ ہیں کہ متکلم کا منشا مخصوص خاندان اور لوگوں کی طرف اشارہ کرنا ہو، جیسے ضربنی الا زیدن سے مراد ضربنی جماعت من اہل القریۃ الا زیدن۔ کلام موجب اور غیر موجب دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ قرینہ کے موجود ہونے کی صورت میں کلام موجب اور کلام غیر موجب کی دونوں صورتیں جائز ہوں گی، اور جب کوئی قرینہ موجود نہیں ہوگا تو کلام موجب اور کلام غیر موجب دونوں صورتیں ناجائز ہوں گی۔ لہٰذا مصنف کو استقامت معنی کی شرط کلام غیر موجب میں بھی لگانی چاہیے تھی، جیسے کہ کلام موجب میں یہ شرط لگائی ہے۔ وَأَيْضًا لَا يَصِحُ، اور اسی طرح یہ بھی درست نہیں، مثل قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَ كَذَا إِلَّا بَعْدَ تخصیص اليوم، مگر یوم کے تخصیص کے بعد کہ دن متعین کر لیے جائیں بِأَيَّامِ الْأُسْبُوعِ، ہفتے کے دنوں کے ساتھ، مثال کے طور پر فَيَجُوزُ مِثْلُ هَذَا تخصیص ہے، پس جائز ہے اس تخصیص کی مثال یہ تخصیص کی مثال جو ہے یہ بھی جائز ہے فی ضربنی الا زیدن بأن یتخصص المستثنى منہ، کہ مستثنی منہ کو خاص کیا جائیں بکل واحدۃ من جماعت مخصوصین، جماعت میں سے ہر مخصوص فرد کے ساتھ، اذا کان ہناک قرینۃ، لیکن یہ تب کہ جب کوئی قرینہ ہو، فلا فرق بین ہاتین الصورتین فی کون کل واحدۃ منہما جائزۃ مع القرینۃ وغیر جائزۃ بدونہا، پس ان دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے قرینے کے ساتھ جائز ہونے میں اور قرینے کے بغیر غیر جائز ہونے میں۔ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْغَالِبُ، یہاں سے دونوں سوالوں کا جواب علامہ جامی نے دیا ہے۔ پہلے سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اعتبار غلبے کا ہے، اور کلام غیر موجب میں اکثر طور پر معنی درست رہتا ہے، اور کلام موجب میں اکثر طور پر معنی درست نہیں رہتا، کیونکہ فعل کے انتفاع میں، انہیں فعل کے نفی میں جنس کے تمام افراد کا شریک ہونا اور ان میں سے کسی ایک کا مخالف ہونا یہ اکثر ہوتا رہتا ہے، اور یہ کلام غیر موجب کی صورت میں ہوتا ہے، اور فعل کے اس بات میں تمام افراد کا شریک ہونا اور ان میں سے کسی ایک کا مخالف ہونا یہ بہت ہی کم ہوتا ہے، جیسے کہ اس مثال میں کل حیوان یحرک فقہ الاسفل عند المضغ الا التمساح، تو یہاں پر فعل کے اس بات میں تمام افراد شریک ہیں سوائے تمساح مگرمچھ کے، مگرمچھ نے یہاں پر مخالفت کی ہے، تو یہ بہت کم ہوا کرتا ہے، اور یہ کلام موجب کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس لیے مصنف نے غلبہ وقوع کو معیار بنا کر کلام غیر موجب اور کلام موجب میں فرق کیا ہے۔ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْغَالِبُ، کہ اعتبار غالب کا کیا جاتا ہے، وَالْغَالِبُ فِي الْإِجَابِ عَدْمُ اسْتِقَامَةِ الْمَعنَى عَلَى الْعُمُومِ، اور ایجاب میں غالب بات یہ ہے کہ معنی درست نہیں رہتا عموم پر، وَفِي النَّفِي عَكْسُ، اور نفی میں اس کا عکس ہے، لأن اشتراک جمیع افراد الجنس فی انتفاء تعلق الفعل بها، کیونکہ جنس کے تمام افراد کا مشترک ہونا فعل کا افراد کے ساتھ تعلق کی انتفاع میں، ومخالفت واحد ایاہا فی ذالک، اور ایک کی مخالفت کرنا ان افراد کا اس انتفاع میں، مما یکثر ویغلب، یہ اس قبیل سے ہیں جو کثیر ہیں اور غالب ہیں، واما اشتراکها فی تعلق الفعل بها، بہرحال افراد کا شریک ہونا فعل کا افراد کے ساتھ تعلق میں، ومخالفت واحد ایاہا فی ذالک، اور اس اشتراک میں ایک کی مخالفت کرنا یہ اس قبیل سے ہیں مما یقل، جو بہت ہی کم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہوتا ہے انتفاع فعل اور ایک ہوتا ہے اشتراک فعل، جس کو اثبات فعل کہتے ہیں۔ کما فعل مثال المذکور، یہ مثال المذکور سے مراد کل حیوان یحرک فقہ الاسفل عند المضغ الا التمساح کی مثال ہے۔ وبأن الفرق بین قول کا قرأت الا یوم کذا وضربنی الا زید، یہاں سے شارح نے دوسرے سوال کا جواب دیا ہے۔ قرأت الا یوم کذا اور ضربنی الا زید میں فرق جو ہے وہ ظہور قرینہ اور عدم ظہور قرینہ کے ساتھ ہیں، کہ قرأت الا یوم کذا میں مستثنی منہ میں سے بعض افراد پر دلالت کرنے والا قرینہ ظاہر ہے، بعض میں مستثنی کا دخول یقینی ہے، اور ضربنی الا زید میں
ایسا قرینہ ظاہر نہیں ہے۔ اگر دوسری مثال میں بھی کوئی قرینہ ظاہر ہو جائیں جو مستثنی منہ میں سے بعض معین پر دلالت کرے کہ جن میں مستثنی کا دخول یقینی ہو، مثلا کوئی شخص آپ سے کہیں من ضربک من القوم، اور قوم ایسی ہے کہ جن میں زید داخل ہیں، تو آپ اس کے جواب میں کہیں ضربنی الا زیدن، تو ظاہر ہے کہ یہاں معنی درست ہو جائے گا، لیکن کلام موجب میں اس جیسے قرینے کا نہ پایا جانا اکثر ہیں، اسی وجہ سے کلام موجب میں غالب عدم استقامت معنی ہیں۔ وَبِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ قَوْلِكَ، اور بئی طور پر آپ کے ان دو قول میں جو فرق ہیں، قرأت الا یوم کذا وضربنی الا زید میں، لیس الا بظہور قرینۃ دالۃ، نہیں ہے کوئی فرق مگر ایسے قرینے کے ظاہر ہونے کے ساتھ، دالۃ جو دلالت کرے اعلیٰ بعض معین من المستثنی منہ، مستثنی منہ میں سے بعض معین پر، مقطوع دخولہ فیہ فی الاول، وہ بعض معین کہ جس کا دخول قطعی یقینی ہے مستثنی میں، فی الاول پہلی مثال میں، وعدم ظہورہا فی الثانی، اور فرق جو ہیں وہ عدم ظہور کے اعتبار سے ہیں دوسرے مثال میں، کہ وہاں پر قرینہ جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہے۔ فلو قام فی الثانی ایضاً، پس اگر اسی طرح قرینہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں، کھڑا ہو جائیں دوسری مثال میں بھی، قرینۃ ایسا قرینہ ظاہرۃ الدلالت ہے جو دلالت کو ظاہر کرنے والی ہو، علی بعض معین بعض معین پر، کما اذا قیل جس طرح کہ کہا گیا ہے من ضربک من القوم، جس طرح کہ یہ کما اذا قیل جیسا کہ کہا جائے من ضربک من القوم ای القوم داخل فیہم زید، یعنی ایسے قوم سے جس میں زید داخل ہیں، فقلتا پس آپ کہیں گے ضربنی الا زید، فالظاہر ان ذلک ایضا، تو یہاں پر معنی درست بنتا ہے، پس ظاہر ہے کہ یہ بھی اس قبیل سے ہیں کہ جس میں معنی درست ہوتا ہے، لیکن الغالب عدم وجدان قرینۃ کذالک فی الموجب، لیکن غالب بات یہ ہے کہ قرینہ نہیں پایا جاتا، یعنی غالب قرینہ کا نہ پایا جانا ہے کلام موجب میں، جب کلام موجب میں قرینے کا نہ پایا جانا غالب ہیں، تو فالغالب فیہ عدم استقامت المعنی، تو غالب ہوگا اس میں یعنی کلام موجب میں معنی کا درست نہ رہنا، کہ معنی درست عام طور پر نہیں ہوتا۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ سے لے کر عدم استقامت المعنی تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔